السلام سے 5 واسطوں کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ رب العالمین نے سورہ قریش میں فرمایا کہ جزیرہ عرب کے جتنے قریش کا قبیلہ تھا سارا پورا جزیرہ عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑی سی بات پوچھیں، پورے جزیرہ عرب کے اندر قریش کا قبیلہ پھیلا ہوا تھا، اور قریش کی پوری نسل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پورے عرب میں پھیلی ہوئی، اور قبیلہ خانہ کعبہ کی جو متولی کا شرط تھا وہ قبیلہ خزاع کے پاس تھا۔ قصی بن کلاب بڑے جری انسان تھے، بڑے دلیر انسان تھے، بڑے کمانڈر تھے، بڑے جرأت والے انسان، صاحب سہولت انسان تھے۔ انہوں نے ایک دن سوچا کیوں نہ یہ بیت اللہ کی اتنی عظیم ذمہ داری ہے یہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو اچھے ڈھنگ سے نبھاؤں گا۔ انہوں نے آ کر خزاع کے قبیلے سے ساری بیت اللہ کی ذمہ داری چھین کر اپنے ذمہ لے، اور انہوں نے جو بہت بڑا عظیم کام کیا، اللہ نے اس کام کو قرآن پاک میں سراہا ہے، وہ یہ تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسی قصی بن کلاب بزرگ نے سارے بنو اسماعیل کی اولاد کو اکٹھا کیا، اور اسی طرح قریش کے سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے بیت اللہ کے ارد گرد ساروں کی آبادی بنا۔ اس وجہ سے بیت اللہ کو ایک شہر ریاست عطا ہو گئی۔ سارا انتظام بیت اللہ کا قصی بن کلاب کے ذمہ آ گیا۔ قصی بن کلاب جس وقت فوت ہونے لگے، اللہ نے ان کو 6 بیٹے عطا فرمائے، اور 6 بیٹے دنیا کے اندر ہی چھوڑ کر گئے۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام ان کا تھا عبدالدار، پہلا بیٹا پڑا، یہ سردار قصی بن کلاب تھا۔ عبدالدار پہلا بیٹا تھا، دوسرے نمبر پر ان کا بیٹا عبد مناف تھا، تیسرے نمبر پر عبد عزا، چوتھا عبد بن قصی، تخمر، برہ، یہ 6 بیٹے تھے قصی بن کلاب۔ جس وقت یہ فوت ہونے لگے، ساری بیت اللہ کی ذمہ داری بڑے بیٹے عبدالدار کو دے کر دنیا سے وفات پا گئے۔ عبدالدار کا جو بھائی عبد مناف تھا اس کی آگے اولاد تھی۔ عبد مناف کی اولاد میں سے بہت ذہین و فطین اور بڑا جری بیٹا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم نے ایک دن سوچا کہ ہمارا چچا عبدالدار بیت اللہ کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتا۔ سب بھائیوں کو صرف متفق کیا اپنے چچا عبدالدار سے ہم ساری ذمہ داری چھینتے ہیں۔ پیار سے جا کر بات کی، چچا جی آپ ذمہ داری سے نہیں نبھا رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی ساری ذمہ داری ہمیں سونپ دیں۔ عبدالدار نے کہا کہ تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا، میرے والد نے میرے ذمہ لگائی ہے، میں کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا۔ عبدالدار نہ مانے، آخرکار نوبت یہاں تک آ گئی کہ جنگ کے لیے تلواریں نکل پڑی، سلو ہو گئی۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا بیت اللہ کا جو نظام سکایا ہے، پانی پلانے کی ذمہ داری اور نظام رفاقہ ہے، کھانے کھلانے کا انتظام، وہ ہاشم کو دے دیتے۔ ایسے ہوا پانی پلانے کی اور کھانے کھلانے کی ذمہ داری ہاشم کو دے دی گئی جو عبد مناف کا بڑا بیٹا تھا۔ انہوں نے پھر عظیم انداز کے ساتھ بیت اللہ کی یہ 2 ذمہ داریاں سنبھالی۔ لوگوں کو پانی کی مشکیزیں بھر کے مینا کے میدانوں میں، عرفات کے میدانوں میں، اور حشم سے ہے یہ لفظ، حشم، ہاں 2 آنکھوں والا، شین میم، حشم، اور حشم کا معنی ہوتا ہے گوشت کے شوربے میں روٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے سرید پکا کے صحبت پکا کے کھلانا، یہ حشم کا معنی ہوتا ہے، حشم۔ ایک دن ایسے ہوا کہ کہاں ساری پڑ گئی، کھانا دانا بالکل ختم ہو گیا۔
شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے ہاشم نے لوگوں کو کھانا کھلایا جتنے حاجی دور دراز سے آئے تھے۔ اسی طرح ہاشم نے اپنی ذمہ داری کو خوب اور بہترین انداز کے اندر سر انجام دیا۔ وقت گزرتا گیا، تجارت کے لیے شام کے علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ شام میں جاتے ہوئے مکہ سے درمیان میں یسرب کا ایک شہر آتا تھا جس کو مدینہ شریف کہتے تھے۔ مدینہ شریف کے اندر ان کا گزر ہوا، مدینہ کے اندر بڑی منڈی لگتی تھی سالہ سال، عظیم و شان بڑے بڑے تاجر آتے، منڈیاں لگتی، وہاں خرید و فروخت ہوتی۔ سردار ہاشم نے بھی سوچا کہ میں اس منڈی کا دورہ کر لوں، دیکھ لوں، آگے پھر اپنا سفر جاری کروں گا۔ اس کے بعد ہاشم نے مدینہ کی منڈی کا راؤنڈ لگایا، وزٹ کیا۔ اچانک ان کی نظر انتہائی شریف خاتون پر پڑتی ہے جن کی حرکات و سکنات سے شرم و حیا کی فراست کا اظہار ہو رہا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے، اتنی شریف، اتنی شرافت، اور ان کو بتایا گیا کہ حضرت جی بنو نجار کی لڑکی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ میں اس خاتون کے ساتھ، پوچھا جائے شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ، بتایا گیا ایک کماری عورت ہے۔ خاندان سے بات کی، ان کا مقام تھا پورے عرب میں، ہاشم کا، کیونکہ مدینہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، بہت بڑا ان کا احترام تھا پورے عرب کے اندر۔ پیار محبت سے درخواست کی بنو نجار کو کہ میں اس سلمہ بن عمر نامی عورت سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ بڑی خوشی سے انہوں نے آپ کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح ہاشم کی مدینہ کے اندر شادی ہو گئی۔ شادی کے تھوڑے دن بعد آگے جا رہے تھے شام کے اندر، نکاح کر کے کچھ دن بیوی کے ساتھ رہے سلمہ کے پاس، پھر آگے چلے گئے تو خدا کا پھر لکھا ہوا پورا ہوتا ہے۔ فلسطین کے شہر کے اندر گئے، وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ عرصہ گزرتا گیا، وہی لڑکی جو ہاشم کی گھر والی تھی، سردار صاحب کے اس بیوی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ مکہ کے اندر ہاشم کے بچوں کو کوئی نہیں پتا، ان کے بھائیوں کو ہاشم کے، کہ ہمارے بھائی کے گھر میں کوئی بچہ ہوا یا نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد 8 سال بعد جا کے پتہ چلا کہ ہمارا بھائی تو فلسطین میں فوت ہو گیا، اس کے گھر میں اولاد بھی تھی۔ ہاشم کے بھائی مکہ سے چل کے مدینہ بنو نجار کے خاندان میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اس طرح ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بھتیجا ہے تمہارے پاس، ہمارے بھائی ہاشم کی اولاد سے۔ بالکل ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بنو نجار کے خاندان نے بڑی خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، اگر تم اپنے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں۔ اسی طرح اس لڑکے کا، بچے کا نام مدینہ شریف کے اندر شیبہ اس کا نام تھا۔ جب چچا ان کو لے کر مکہ شریف میں گئے، وہاں ان کا نام سردار عبد المطلب رکھ دیا گیا۔ یہ سردار عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے، مطلب بن ہاشم۔ تو وہاں اللہ نے ان کو سرداری دی، جوان ہوئے، مختلف شادیاں کی، مطلب کے نام سے یہ مشہور ہو گئے پورے عرب کے اندر۔ بیت اللہ کی ساری ذمہ داری کے یہ وارث بن گئے، سردار عبد المطلب۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو نے اگر 10 بیٹے عطا فرمائے تو میرے اللہ ایک بیٹا میں تیری راہ میں تقرب الہی کے لیے ذبح کروں گا۔ کیسے ہوا؟ سردار عبد المطلب نے مختلف شادیاں کی، ان میں سے 10 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب وقت آن پڑا تھا قربانی دینے کا، تو آپ نے 10 بیٹوں میں قرعہ اندازی کی۔ قرعہ میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام آیا، سردار عبداللہ۔ سردار عبداللہ اور ابو طالب دونوں برادر شقیق تھے، سگے بھائی تھے۔ ابو طالب نے شور مچا دیا
اور سردار عبداللہ کے ننھیال نے نان کے خاندان نے شور مچا دیا، ہم اپنے لخت جگر کو زیبا نہیں ہونے دیں گے۔ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک طرف منت مانی تھی اللہ کے ساتھ، اب خاندان آ گئے ہیں، آخرکار فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ فلاں جو قائم ہے وہ کر دے گا، اس پر راضی ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ پھر یہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، ایک سائڈ پر اونٹ کھڑائے جائیں، دوسری سائڈ پر سردار عبداللہ کو کھڑایا جائے۔ اگر قرآن نکلے اللہ کے نبی کے والد محترم کا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 10 اونٹ بڑھا دینے آپ۔ ایک مرتبہ پورا کیا، سردار عبداللہ کا نام نکلا، دوسری مرتبہ سردار عبداللہ کا نام، اللہ کے نبی کے والد محترم کا نام نکلا، حتیٰ کہ پورا کرتے رہے 10 مرتبہ 9 مرتبہ پورا کیا گیا تو سردار عبدالمطلب اللہ کے پیغمبر کے والد ماجد کا نام آتا رہا۔ 10ویں نمبر پر جب 90 اونٹ ہو گئے، پھر 10ویں مرتبہ بھی ڈالا گیا تو پھر پورا وہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اسی طرح پھر 100 اونٹ سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کی فدیے کے طور پر اللہ کے راہ کے اندر قربانی دی۔ 100 اونٹ، 1-2 کروڑ سے زیادہ مالیت کا سامان اس دور کا آپ نے اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا بہترین عظیم کارنامہ ہے، جو سیرت نگاروں نے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں بھی لکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک ذبیح میرے والد ماجد حضرت سردار عبداللہ، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو حضرات سے وقت گزرتا رہا، سردار عبدالمطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ سے والہانہ محبت تھی، شکل و صورت کے بے تاج بادشاہ تھے اللہ کے نبی کے والد محترم، چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ان کو فکر پڑی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں۔ 17 سال کی عمر تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے حضرت عبداللہ کی عمر، تو آپ نے بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، بنو زہرہ کے قبیلے کے اندر آپ نے سردار عبداللہ کی شادی کا آپ نے وہاں بات چیت کا پروگرام بنایا، جا کر بات کی تو وہاں ایک انتہائی باپردہ، با حیا، با شرم، با وقار خاتون رہتی تھی جس کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ ان سے جا کر بات کی، اپنے چچا کے گھر میں یہ رہتی تھی۔ بات کی بات ہو گئی، سردار عبداللہ کی 17 سال عمر تھی۔ 17 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کے والد کی شادی ہو گئی۔ 17 سال بہت تھوڑی عمر تھی، شادی ہو گئی تو اللہ کا کرنا ہوا، ایک ہفتے کے اندر اللہ نے نبوت کی امانت سیدہ آمنہ کے وصیت کر دیا آپ کے پیٹ مبارک۔ اسی طرح ہمارا تاجر لوگ تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، تجار تھے، یہ بھی مکہ سے جا رہے تھے تجارت کے لیے شام کے اندر، مدینہ کی منڈی کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا، مدینہ کے اندر ہی ان کو دفن کر دیا گیا، وہیں ان کی قبر بنا دی گئی۔ تو اسی طرح ایک انہوں نے لونڈی چھوڑی جس کا نام ام ایمن تھا، تھوڑا سا مال ترکہ چھوڑا۔ سردار عبدالمطلب کو جب پتہ چلا کہ ہمارا سردار بیٹا عبداللہ مدینہ کی منڈی کے اندر وفات پا چکے ہیں، تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، جاؤ اپنے بھائی کی لاش لے کر۔ اس طرح چہیتے تھے، باپ و عزیز تھے، بہت زیادہ پیارے تھے، انتہائی سردار عبدالمطلب کو سردار عبداللہ کی وفات پر انتہائی زیادہ غم اور یہ رنجیدہ ہوئے۔ تو حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے، جو بچہ اللہ نے امانت آپ کے پیٹ میں رکھا ہے، آپ نے اس بچے کا نام احمد رکھنا ہے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی
آپ کی سردار عبد المطلب کی لونڈی صوفیہ کی بھاگتی ہوئی گئی، سردار عبد المطلب کو بتایا کہ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے عبداللہ کی نشانی آ گئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب ضعیف 83 سال سے بھی زیادہ عمر بھاگتے ہوئے آئے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، خانہ کعبہ میں لے گئے، بوسے دیے، بڑا چوما سینے سے لگایا، اللہ سے دعائیں کی، کیوں؟ آپ کے بیٹے عبداللہ کی نشانی تھی، بڑے خوش ہوئے۔ جب بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کی اولادیں پھر بڑی عزیز ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ میں لے گئے، دعائیں کی، واپس لے آئے تو آپ نے پھر اپنے اس پوتے کا نام احمد رکھا۔ اس طرح سے یہ دونوں نام محمد اور احمد اللہ کے پیارے پیغمبر کے ذاتی اور صفات ذاتی نام تھے۔ آپ باقی 99 نام اللہ نے آپ کے رکھے، ذاتی آپ کے نام تھے۔ تو اسی طرح ولادت کے کچھ دن بعد آپ نے دودھ پلایا سیدہ آمنہ نے، پھر سردار عبد المطلب کی لونڈی صوفیہ نے دودھ پلایا۔ ایک خاندان تھا عرب کے دیہاتوں کا خاندان، اس خاندان کا نام تھا بنو حوازن، حوازن کا قبیلہ۔ حوازن کے قبیلے کے اندر عورتیں تھیں، شہروں میں آ کر بچے لے جاتی تھیں اور دیہاتوں میں جا کر ان بچوں کو دودھ پلاتی اور بڑے بڑے خاندانوں سے وظیفے لیتی تھی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک دائیوں کا پورا جھنڈ، ایک وفد آیا، بچے تلاش کے ہوئے، ساری دائیوں کو بچے مل گئے سوائے ایک دائی کو، اس کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور اس دائی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر کسی دائی نے قبول نہ کیا۔ یتیم بچہ ہے، ہمیں کیا وظیفہ ملے گا، ہمیں کیا یہاں سے حاصل ہوگا، یتیم سمجھ کر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ لیا۔ آخر کار آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک زبردست جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یا زریر سلمنی عن ابنکی فإنہ سیکون لہ شان۔ اے دائیو مطمئن رہو، میرے بچے کو عام بچہ نہ سمجھو، فإنہ شان، اس کے لیے آگے کہیں بہت بڑی شان ہونے والی ہے، تو میرے بچے کو معمولی سمجھ کے جا رہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا میں اس بچے کو لے لیتی ہوں۔ آپ نے لیا، سواری پر بٹھایا، اپنے قبیلے میں لے گئی، 2 سال بعد پھر واپس لے کر آئی۔ اسی طرح مکہ کے اندر وبا پھیل گئی تھی، بیماری کی، آپ نے دوبارہ لے جاؤ، 6 سال کی عمر میں پھر لے کر آئے تو آپ کو جو وظیفہ مقرر تھا اس دور کا وہ آپ کو ملا۔ تو اس طرح حلیمہ سعدیہ نے، اور حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ لکھا ہے مفسرین، شیمہ اللہ کے نبی سے بڑا پیار کرتی تھی، آپ کو نہلاتی، کھانا کھلاتی، بوسے دیتی، اور شیمہ کہتی ہے کہ میں بکریاں چراتی تھی، اور جس دن میں بکریاں چرانے کے لیے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں ساتھ لے جاتی، اس دن میری بکریاں مجھے تنگ نہیں کرتی، میرے ساتھ ساتھ بکریاں رہتی تھی۔ تو یہ شیمہ، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، شیمہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اور اس طرح مفسرین نے لکھا ہے، حافظ مغل طائی نے ایک رسالہ لکھا ہے، التحفۃ الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ، حلیمہ سعدیہ کے اسلام کی اس بات پر حافظ مغل طائی نے رسالہ لکھا ہے کہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس جب شیمہ آتی یا حلیمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے ملتے، اور ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ آپ کے پاس تشریف لے آئی، آپ بڑے جوش و خروش سے اٹھے، آپ نے فرمایا میری ماں، میری ماں، ماں کہتے اللہ کے اس کو لپٹ گئے، چمٹ گئے کہ میری ماں آ گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی سے حلیمہ سعدیہ اور شیمہ دونوں والہان اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتی تھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام 6 سال کے جب مکمل ہوئے، آپ کا والد تو پہلے جا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے خواہش کی، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی حضور علیہ السلام کی مدینہ کے خاندان سے تھی،
اور جو ان کا سردار عبداللہ کا خاندان تھا وہ مکہ میں رہتا تھا. بچے کو لیا کہ جاتی ہوں اپنے بچے کو ننھیال سے ملا کے لے آتی ہوں اور اسی بہانے اپنے خامن سردار عبداللہ کی قبر کی بھی زیارت کر گیا ہوں. گئی 1 ماہ مدینہ کے اندر اپنی ماں باپ کے گھر میں سیدہ آمنہ رہی اور اس کے بعد واپسی کا پروگرام بنایا کہ جاتی ہوں اپنے خامن کے گھر میں. تو کہا کہ خامن کی قبر کی زیارت کرتی ہوں. زیارت کرتے ہوئے واپس ہوتی ہیں. مدینہ کے اندر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ابوا کا مقام ہے. ابوا کے مقام پر سیدہ آمنہ کی وہیں وفات ہو جاتی ہے اور اسی مقام ابوا پر آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 6 سال کی عمر میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے والدہ کا سایہ بھی چلا گیا. ام ایمن لونڈی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم بچے تھے. یہی لونڈی سردار عبد المطلب کے پاس آپ کو لے. سردار عبد المطلب سے پھر جان سے بڑھ کر پیار کیا حضرت محمد رسول اللہ سے. جہاں جاتے ساتھ لے کر جاتے، ساتھ سلاتے، ساتھ کھلاتے پلاتے، جس سفر میں جاتے اللہ کے نبی کو ساتھ لے جاتے. تو حضرات وقت گزرتا گیا. سردار عبد المطلب کی بھی 80 83 90 سال کے قریب عمر پہنچ گئی. آخر وقت مقرر ہے، ہر انسان کو اس دار فانی سے جانا ہے. آخر کار ان کی وفات ہوئی. وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی، میرے اس بچے کو ابو طالب تم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ اور ابو طالب دونوں برادر شقیق تھے، سکے بھائی تھے. کیونکہ سردار عبد المطلب کی کافی بیویاں تھیں، ان میں سے اللہ کے پیغمبر کے والد ماجد اور اس طرح سردار ابو طالب دونوں ایک ماں سے تھے. اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی. تو پھر بڑھاپے کے اندر سردار عبد المطلب کی وفات ہو گئی. کفالت ابو طالب کی ذمہ آ گئی. ابو طالب نے بھی اپنے سکے بچوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار کیا. بڑا عظیم شان کارنامہ انجام دیا، آپ سے پیار کیا، محبت کی. آخر کار یہ بھی دنیا سے چل بسے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی 25 سال عمر ہو گئی. حبیب کریم نے 12-13 سال سے آپ نے تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا. بڑی بڑی منڈیوں میں، عمان میں، مسقط میں، شام میں اللہ کے نبی جاتے تھے، کاروبار کرتے. تجارت کے اندر خاصا آپ کو مہارت تامہ تھا. 25 سال کی عمر میں حبیب کریم علیہ السلام نے شادی کی 40 سال کی خاتون سے. آج مغربی تہذیب کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ خواہش کا پجاری تھا. نعوذ باللہ. اللہ کے پیغمبر کی 25 سال عمر ہے اور جس خاتون سے شادی کی پہلے 2 خاندوں سے طلاق یافتہ ہے. وہ کون ہے وہ عورت؟ اس کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ. امی عائشہ فرمایا کرتی تھی جب خدیجہ ہنسی تو ان کے ٹوٹے ہوئے دانت، ان کے مسوڑے ہمیں نظر آتے. 40 سال کی عمر تھی. تو حبیب کریم علیہ السلام نے اس خاتون سے شادی کی. اللہ کے پیغمبر کو جتنی اولاد ملی، آپ کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹا ابراہیم تھا، وہ کی اور بیوی سے تھا. باقی جتنی اللہ کے پیغمبر کی اولاد تھی ساری کی ساری اللہ نے آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کو عطا فرمائی. تو حضرات اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شادیاں 11 شادیاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کی. پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کی. ان کے بعد پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے دوسری شادی ام سودا سے کی. تیسری شادی پر حضرت عائشہ سے کی. صرف ایک یہی بیوی ہیں جو کنواری تھی. باقی جتنی اللہ کے پیغمبر کی بیویاں تھی ساری کی ساری یا کسی کا خامن فوت ہو چکا تھا یا کوئی متعلقہ تھی. ساری بیویاں آپ کی خامن یافتہ تھی. صرف امی عائشہ ایسی بیوی ہیں جو کنواری تھی. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی چوتھی بیوی ہے حضرت حفصہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں. یہ بھی پہلا ان کا شوہر تھا، احد میں وہ زخمی و وہیں شہید ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی سے ان کا نکاح ہوا.
زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، زینب بنت جاش، ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کی ایک اور بیوی ام حبیبہ، اور اسی طرح 11ویں بیوی ام ایمن۔ یہ 11 بیویاں تھیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے شادیاں کی، بہت سے درمیان میں مراحل آئے، اور اسی طرح 40 سال 1 دن کی جب عمر ہوئی اللہ کے پیغمبر کی، 40 سال 1 دن کی، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایک وحی آئی۔ یہ سارا دورانیہ جو تھا اللہ کے پیغمبر، ایک غار تھا جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے، غار ہرا میں چلے جاتے، اس میں اکیلے بیٹھ کر اسی طرح مراقبے کرتے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی حالت کے بارے میں سوچتے کہ لوگ کس طرح بتوں میں پڑے ہوئے ہیں، برائیوں میں، لڑائیوں میں، بد اخلاقیوں میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی بھی غار ہرا کے اندر جا کر سوچتے رہتے۔ پہلی وحی ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس دن نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر ہوئی، نبوت اللہ کے پیارے پیغمبر کو ملی۔ اس کے بعد سن 1 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کچی ایک مسجد بنائی، کچی سی مسجد، اس میں عصر اور عشاء ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر اذان دینے لگے۔ سن 2 ہجری کے اندر یہ حالت تھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر نماز پڑھنے لگے، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے۔ وقت گزرا، سن 4 ہجری کا دور آیا، مسلمان شراب پیتے تھے، اللہ کے پیغمبر پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب۔ 4 ہجری کے اندر شراب حرام کر دی گئی۔ 5 ہجری کے اندر مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم ہوا، اس سے پہلے کوئی پردے کا حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد سن 6 ہجری آئی، نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام کو ایک مقام کے اوپر روک لیا گیا، صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا۔ اللہ کے نبی بھی 1400 سے بھی زیادہ صحابہ ہیں، تیاری عمرے کی کر کے آئے ہیں، آپ سے روک لیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی بات سن کر واپس آ گئے۔ 3 شرائط تھی ان کی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، 10 سال تک تم ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، تیسری ہماری شرط یہ ہے ہمارا کوئی کافر مشرک مسلمانوں میں جا ملے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تمہارا کوئی عہد و ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سن 7 ہجری ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایران کے بادشاہ کو اور بحرین کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کو سن 6 ہجری میں اللہ کے پیغمبر نے خط لکھے۔ اس کے بعد سن 8 ہجری آئی، سن 8 ہجری کے اندر اللہ نے آپ کو وہی بیت اللہ فتح کر کے دیا جس بیت اللہ سے آپ کو نعوذ باللہ نکالا گیا تھا۔ وہ بیت اللہ مکہ شریف فتح ہوا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے 360 بتوں کی، ان مورتیوں کی غلاظت سے بیت اللہ شریف کو پاک کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے وہاں اپنے ڈیرے لگائے۔ سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے سن 10 ہجری کے اندر آپ نے پہلا حج کیا۔ عمرے اللہ کے نبی نے 4 کیے تھے پوری زندگی میں، حج 1 کیا تھا آپ نے۔ اس کے بعد عزیز بھائیوں سن 11 ہجری کے اندر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، سن 11 ہجری کے اندر۔ اس کا پس منظر اور خلاصہ تھوڑا سا مختصر ہے، وہ یہ ہے سفر کی 29 تاریخ جب ہوگی، 29 سفر کو اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع کے اندر ایک انصاری کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ جنازہ پڑھا کے واپس آئے، شدید قسم کا سر میں درد شروع ہو گیا۔ آپ نے سر پر پٹی باندھی اور حضرت ام میمونہ کے گھر میں آپ کی باری تھی، وہیں آپ تشریف لے آئے۔ تکلیف دن بدن بڑھتی گئی آپ کی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا کہ اگر آپ اجازت دیتی ہو، کیسے انصاف اللہ کے پیغمبر، آخری ایام ہے، شدید بیماری ہے، انصاف کے تقاضوں کو اللہ کے نبی نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اگر تم ساری بیویاں اجازت دیتی ہو، میں اپنی بیماری کے دن
اپنی بیوی عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے کہا کہ بالکل ہم اجازت دیتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عباس کے بیٹے فضل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، تو بیماری کی شدید تکلیف تھی، پاؤں آپ کے زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے، پیچھے سے لکیر پڑتی جا رہی تھی۔ آپ نے جا کر امی عائشہ کے گھر میں آرام کیا۔ حضرات کافی وقت گزرا، شدت مرض بڑھ گئی۔ آپ قل اعوذ برب الناس پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، ہاتھوں پر پھونک مارتے، جسم مبارک پر پھیرتے، یہ آپ اپنے اوپر خود دم کرتے۔ سب بھائی خود دم کیا کریں اپنے بچوں کو، معوذتین پڑھ کر اپنے پھونک ہاتھ مار کر پورے جسم پر۔ اس کے بعد عزیز بھائیوں، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ شدید تکلیف بڑھ گئی۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کہا عائشہ جاؤ حکم دو اپنے باپ کو کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ آپ نے پھر بات کو توجہ نہ دی، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے غصے میں کہا جاؤ کہو، تو اب فرماتے میں اس لیے بار بار اس بات سے صرف نظر کر رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے مصلی پر جو آدمی کھڑا ہوگا لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میرے باپ کا یہ اس منظر سے اس مقام سے کوئی بچاؤ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ کہو انہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن پھر ایسے ہوا اللہ کے نبی گھر سے تشریف لے، نماز ظہر سے پہلے آپ نے آ کر خطبہ دیا، منبر پر بیٹھے، بات کی، حقوق العباد کی بات آپ نے چھیڑ دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس نے مجھ سے کوئی بدلہ کوئی انتقام لینا ہے محمد رسول اللہ کی جان حاضر ہے۔ نماز ظہر پڑھی، ظہر کے بعد پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی جی آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کو 3 درہم دے دیے جائیں، دے دیے گئے۔ ایک اور کھڑا ہوتا ہے، لوگوں سنو اللہ کے پیغمبر کا انصاف، آخری وقت ہے، انصاف کے تقاضوں کو اللہ کے نبی نے ملوز رکھا۔ ایک اور صاحب کھڑا ہوتے حضرت ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ فلاں غزوہ تھا، صفیں درست کروا رہے تھے، ایک چھڑی تھی یا نیزہ آپ نے میرے جسم پر مارا تھا، میں وہ انتقام لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ میں بڑی حیرانگی کی لہر دوڑ پڑی، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے انتقام لینا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی جی جب آپ نے مجھے وہ چیز ماری تھی میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اوپر کر لیا، تو حضرت ابو عکاشہ کا کوئی مقصد انتقام لینا نہیں تھا۔ جیسے آپ نے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا، آپ اللہ کے پیغمبر کے جسم کو چمٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے ہیں، زاروں کا تار روتے رہے۔ اس کے بعد حضرات 7 ربیع الاول کا دن آیا، اللہ کے پیغمبر کی شدید قسم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ 7 پانی کی مشکیزیں لائی جائیں جن کا منہ نہ کھولا گیا، یعنی اتنا 7 مشکیزوں کا پانی لائے گا۔ حضرت حفصہ کے گھر سے بڑا ٹپ منگایا گیا، اس ٹپ میں اللہ کے نبی کو بٹھا دیا گیا، اوپر سے مشکیزوں کا پانی اٹھا کے اللہ کے پیغمبر پر ڈالا گیا۔ 7 مشکیزوں کا پانی ختم ہوا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا بس کرو۔ اللہ کے نبی کو کچھ ہوش آیا، افاقہ آیا، اٹھنے لگے۔ حضرات پھر اللہ کے نبی غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر اسی ٹپ میں گر گئے اللہ کے نبی۔ کافی ٹائم گزر گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، لوگ مسجد نبوی میں ازدحام، رش کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی کو کافی دیر بعد ہوش آیا، آپ نے پھر پوچھا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی پر پھر پانی ڈالا گیا، اٹھنے کی کوشش کی، پھر اللہ کے پیغمبر بے ہوش ہو۔ 3 مرتبہ مسلمانوں ربیع الاول کا دن ہے، صحابہ میں غم کی لہریں دوڑی ہوئی ہیں، صحابہ نے کھانے چھوڑ دیے، پینا چھوڑ دیا، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے صحابہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حالت سن کر حضرات وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام جمعرات کا دن تھا، مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی مسجد کے منبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں نصارانیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ اور میلہ گاہ عبادت گاہ بنا لی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا جو مقام ہے اس مقام سے مجھے بڑھا نہ دینا،
یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، کسی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی کو تو خدا ہی بنا دیا ان ظالموں نے۔ میرا جو مرتبہ ہے مجھے اسی مرتبے پر رہنے دینا۔ اس کے بعد حضرات زندگی کا آخری دن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دو شنبہ کا دن تھا، سوار کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، صبح کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے درد شدید درد ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حجرے کا وہ پردہ اٹھایا، دیکھا صحابہ کی جماعت کھڑی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے صحابہ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ آنا چاہتے ہیں، صحابہ نے نماز توڑنے کی کوشش کی، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑ جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد حضرات 12 ربیع الاول کی صبح کا وقت تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پردہ گرا دیا۔ آپ آئے، حضرت عائشہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر اسی وقت صبح کا وقت ہے، اس دنیا فانی سے اللہ کے پیغمبر کوچ کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے انتہائی آنسو کی لڑیاں بہ رہی ہیں، غمگین ہونا چاہیے تھا کیونکہ اتنا بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد حضرات نبی علیہ السلام کی یہ خبر جس وقت مسجد نبی سے باہر نکلی، بجلی بن کر صحابہ پر یہ خبر گری۔ حضرت صدیق اکبر گھر سے نماز پڑھا کے باہر گئے، پھر واپس سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر یمنی چادر اٹھاتے ہیں، ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، روتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور صحابی اللہ کے پیغمبر کی غم وفات مصطفیٰ کا اثر اتنا ہوا۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا ہے، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید، کھیتوں میں کام کر رہے تھے، بیٹے نے جا کر خبر دی، ابا جی بڑی غمگین خبر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرات حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس صحابی نے ایسی زبردست چیخ ماری، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ 6 مہینے زندہ رہی، پورے 6 مہینوں میں کبھی آپ مسکرائی نہیں، بڑے بڑے غم ہے صحابہ پر۔ اس کے بعد 3 چادروں میں اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کھودی، اور اس کے بعد 7 لوگوں نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت قسم، یہ نبی پاک کی کروٹ بدل رہے تھے، کبھی ادھر بدلتے کبھی ادھر بدلتے، وہ پانی ڈالتے۔ اسی طرح ایک اور صاحب حضرت اسامہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت عوس بن خولانی آپ کو اپنے سینے سے لگا کر پیچھے سپورٹ دے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 7 افراد تھے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت اتنی باریک باریک باتوں کو محدثین نے، مفسرین نے اپنی تفسیروں میں محفوظ کیا ہے۔ کہیں اللہ کے پیغمبر کا یہ جشن منانے والا طریقہ، عید میلاد النبی کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ غسل دینے والے افراد کو محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ کس کس نے آپ کو غسل دیا، لیکن یہ جشن والی بات ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ کے اوپر مورخین لکھتے ہیں جیسے بارش آتی ہے، بارش والا دن سہما ہوا، اس طرح صحابہ سہمے ہوئے تھے جیسے بت میں جان ہی نہ ہو۔ تو حضرات اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔